نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ توفیق الہی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج سورہ عنکبوت اور سورہ روم اور سورہ لقمان کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ سورہ عنکبوت بھی مکی صورت ہے اور عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مشرکین کی مثال دی ہے کہ جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، بہت ہی کمزور ہوتا ہے مکڑی کا جالا۔ اسی طرح مشرکوں نے اپنے جن معبودوں پہ بھروسہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، وہ سارے کے سارے مکڑی کے جالوں کی طرح کمزور ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمان تکلیفوں سے پریشان ہو جاتے تھے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی تو اللہ نے ان کو تسلی دی، ان کو سمجھایا، ہدایت دی اور یہ فرمایا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ ایسی دنیا میں بغیر آزمائشوں کے تم کو چھوڑ دیا جائے گا اور امتحان نہیں لے جائے گا اور ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر سخت آزمائشیں ہوتی ہیں اور جو جتنا زیادہ پیغمبر کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اتنی زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کو یہ فرما دیا کہ دیکھو، یہ مت سمجھو کہ تمہیں بغیر سخت آزمائشوں کے ایسی کامیابی مل جائے گی، یہ جنت اس قدر سستی نہیں ہے، اور اللہ نے جو اتنے اونچے درجے تمہارے لیے جنت میں رکھے ہیں وہ بغیر امتحان اور آزمائش کے نہیں ملیں گے، اس کے بغیر ایمان کامل بھی نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور انبیاء کرام کے واقعات سنائے اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس کے بعد سورہ روم ہے۔ یہ سورت بھی مکی صورت ہے۔ اس سورت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ہے اور یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سچائی کی بڑی دلیل اور اس کا ثبوت ہے۔ اس میں قرآن کریم نے اس سورت میں ایک بہت بڑا چیلنج دیا اور بہت بڑی پیشن گوئی کی، ایسی پیشن گوئی کی جو اس وقت حالات کے تقاضا یہ تھا کہ وہ پیشن گوئی بالکل صحیح ہو ہی نہیں سکتی، پوری نہیں ہو سکتی، اور اللہ نے دے دی، وہ پیشن گوئی کر دی کیسا ہوگا، اور سب دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا کہ ایسا کیسے ہوگا، اور وہ پوری ہو کر رہی، جس سے قرآن کی سچائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت ثابت ہوئی۔ وہ کیا تھا کہ اس زمانے میں بھی دو سپر پاور تھی، ایک روم اور ایک فارس۔ روم والے عیسائی تھے اور فارس والے آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والے۔ ظاہری بات ہے کہ مشرکین مکہ کی ہمدردیاں جو تھیں وہ فارس والوں کے ساتھ تھیں۔ اس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے اور روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں اس کے مقابلے میں یقیناً اہل کتاب رومیوں کے ساتھ تھیں کہ وہ اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، اور ان کی آپس میں لڑائی چلتی رہتی تھی۔ تو اس وقت جب یہ صورت اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، شدید دونوں میں لڑائی ہوئی، فارس میں اور روم میں، قیصر اور کسریٰ کی فوج میں، اور اس لڑائی میں کسریٰ کی فوج غالب آنے لگی اور اتنا غلبہ ہوا کہ بیت المقدس اس وقت روم کے پاس تھا، تو فارس والوں نے بیت المقدس پہ بھی قبضہ کر لیا اور ان کو پسپا کرتے رہے، ان کے علاقے پر، ملک پر قبضہ تیز رفتاری سے کرتے رہے اور ان کو بھگاتے رہے، اور یہ بھاگتے 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 اپنے ملک کے کنارے پر پہنچ گئے۔ سارا ملک تقریباً بہت بڑا حصہ فارس والوں نے قبضہ کر لیا، اور روم کا بادشاہ جو تھا قیصر، وہ بھی بھاگ رہا تھا اپنی فوج کے ساتھ، وہ بھی پریشان۔ مسلمانوں کو بھی بڑا صدمہ اور افسوس جب یہ خبریں ملتی تھیں، اور اہل مکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بڑے خوش تھے کہ دیکھا آج
فارس والے کامیاب ہو رہے ہیں، ان کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے، روم والے پسپا ہو رہے ہیں، تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ اسی طرح ہمارا ہوگا کہ ہم بھی تمہارے اوپر غالب آئیں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے، پسپا ہو جاؤ گے۔ آخر لڑائی ہوتے ہوتے جو اس کا بادشاہ تھا قیصر، اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں۔ اس نے سوچا کہ بس اب آگے بچنے کی کوئی صورت نہیں، بالکل آخری ایک صورت ہے، آر یا پار، کوئی صورت نہیں تھی۔ اس نے اپنی فوج کو جمع کیا، جو بچی کچھی ٹوٹی پھوٹی فوج تھی زخمی حالت میں، اور اس فوج کو جمع کر کے یہ کہا کہ بس اب ہم پیچھے سے حملہ کریں گے۔ بہت لمبی لڑائی چلی۔ اس سے پہلے یہ تو پھر اس نے بعد میں فیصلہ کیا، پہلے یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا کہ آج تو یہ روم والے مغلوب ہو گئے، فارس والے غالب آ گئے، لیکن اللہ نے فرمایا چند سال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ تھوڑے سے عرصے کے بعد، چند سالوں کے بعد، یہ عنقریب دوبارہ روم والے غالب آ جائیں گے اور فارس مغلوب ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا جس دن یہ غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی خوش ہوں گے کہ وہ بھی غالب ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ عجیب و غریب بات کر رہے ہیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ظاہری اسباب کے لحاظ سے اب دوبارہ سے روم کے لیے سر اٹھانے کی کوئی صورت نہیں، غالب آنے کی، دوبارہ جیتنے کی کوئی صورت ہی نہیں، وہ بالکل پسپا ہو چکے تھے، کمر ٹوٹ چکی تھی ان کی، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے چند سالوں کے اندر دیکھنا یہ غالب آ جائیں گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکین مکہ نے اور مذاق اڑایا کہ دیکھو کیسی پیشن گوئی کی جا رہی ہے، کیسی بات جو اسباب کے لحاظ سے ممکن ہی نہیں ہے۔ جب مذاق اڑایا تو ابی بن خلف جو ان کا سردار تھا مکے والوں کا، اس نے حضرت ابو بکر سے کہا اچھا تمہیں یقین ہے اپنے خدا کی بات کے اوپر؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے شرط لگا لو۔ شرط طے ہو گئی۔ اس وقت تک شرط لگانے کی ممانعت نہیں ہوئی تھی، ممنوع نہیں تھا، اجازت تھی۔ بعد میں ممانعت ہو گئی کہ دو طرف سے شرط نہیں لگ سکتی، حرام ہے۔ شرط یہ لگی کہ 9 سال کی شرط لگی کہ اگر 9 سال میں روم غالب آ گئے تو ابی بن خلف نے کہا میں تم کو 100 اونٹ دوں گا، اور اگر 9 سال میں روم غالب نہیں آئے تو پھر تم مجھے 100 اونٹ دینا۔ یہ دو طرفہ شرط جو ہے یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی لگائے، کسی بھی طرح لگائے، کسی بھی موقع پر لگائے، کسی مقصد کے لیے لگائے، یہ بالکل حرام ہے۔ بعد میں ممانعت ہو گئی، خیر یہ شرط لگ گئی، اللہ کا کرنا ہوا۔ 7 سال ہوئے تھے، 9 سال بھی نہیں ہوئے۔ 7 سال کے بعد قیصر روم نے اپنی فوج کو جمع کر کے پیچھے سے حملہ کیا۔ اس نے کہا یا ماریں گے یا مر جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، کرو۔ وہ اللہ کا کرنا، وہ اس سے فارس والے پسپا ہونا شروع ہو گئے، اور وہ آگے بڑھتے گئے، اور روم غالب آتا گیا، اور فارس والے بالکل شکست کھا گئے، پسپا ہو گئے۔ اور مسلمانوں کو کب اطلاع ملی اس کی؟ جس دن غزوہ بدر ہوا اور مسلمانوں کو اس میں کامیابی ملی اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور قید کر لیے گئے، اس وقت ان کو اطلاع ملی کہ روم غالب آ گئے اور فارس والے مغلوب ہو گئے، شکست کھا گئے۔ تو ایک تو بدر کی خوشی تھی، دوسری خوشی کی خبر یہ مل گئی، مسلمان بڑے خوش ہوئے۔ جب یہ خبر ملی اور خوش ہو گئے تو ابی بن خلف تو مر چکا تھا، تو بدر میں مرا تھا وہ، اس کے بیٹوں نے اس کی شرط کو پورا کیا اور 100 اونٹ دیے حضرت ابوبکر صدیق کو۔ حضرت ابوبکر صدیق لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس وقت تم نے شرط لگائی تھی اس وقت اجازت تھی، اب اس کی ممانعت ہو چکی، یہ اونٹ استعمال نہیں کر سکتے، یہ سارے اونٹ غریبوں پر صدقہ کر دو۔ وہ صدقہ کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پیشن گوئی کی تھی جس کو پورا کر کے اللہ نے 7 سال میں دکھایا، اور قرآن کی صداقت اور حقانیت ساری دنیا کے سامنے آ گئی کہ قرآن سچا ہے، اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کو سب پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس لیے اس کی پیشن گوئی پوری ہو کر رہی۔ تو اس سورت کا نام سورہ روم تھا۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے، جس میں حضرت لقمان علیہ السلام کا، ان کی نصیحتوں کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اس کا تذکرہ ہے۔ وہ بہت بڑے سمجھدار اور حکیم سے مراد حکمت اور دانائی والے، دوا دینے والے حکیم نہیں، یہ حکیم حکمت سے ہے۔
وہ دوائیاں نہیں دیتے تھے، وہ حکمت کی، دانائی کی، سمجھداری کی باتیں بہت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا اور اہل رب ان کو بڑی اہمیت دیتے تھے اور بہت بڑے عقل مند مشہور تھے۔ تو اس صورت میں اللہ نے ان کی جو وصیتیں ہیں، نصیحتیں اپنے بیٹے کو، اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نبی نہیں تھے بلکہ بہت اونچے درجے کے ولی تھے، اور اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا کہ ان کے نام پر پوری سورت نازل فرمائی۔ حضرت لقمان کے نام پر ہے، بڑا اونچا درجہ ہے، تو ان کی نصیحتوں کا ذکر ہے اور اس پہ حضرت لقمان کے نام پر یہ سورت ہے۔ ابتدا میں سورہ لقمان کے اللہ تعالیٰ نے ایک بات کا ذکر کیا کہ مشرکین مکہ میں ایسے لوگ تھے، جس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے، کہ جو قرآن کریم سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے تھے کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں۔ قرآن سنتے تو اثر پڑتا تھا، اور ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسی لونڈیوں کو جو گانے بجانے کے اندر بڑی ماہر تھیں، ان سے گانے اور ناچ یہ چیزیں شروع کر دی تاکہ لوگ اس کی طرف آئیں اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ یہ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے کیا کہ ایسی لونڈیاں خریدی جو گانا اچھا گاتی تھیں، آوازیں ان کی بڑی اچھی تھیں اور ڈانس بڑا اچھا کرتی تھیں، اور یہ شو کر کے اس طرح لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے تھے کہ کیا قرآن سننے جا رہے، چھوڑو ان کو، ادھر آؤ، یہ دیکھو اس میں جو مزہ اور لطف ہے وہ قرآن میں تھوڑی ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا کہ قرآن کا اثر ختم کرنے کے لیے، قرآن سے اور دین سے دور کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی لہو و لعب کی، گانے بجانے کی چیزیں اور عورتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ پوری کی پوری طاقتیں جو اسلام دشمن طاقتیں نا، یہ نہیں سمجھنا کہ یہ جی بس گانا بجانا ایسے ہی ہو رہا ہے بس وقتی طور پہ، نہیں، پوری پلاننگ سے ہو رہا ہے، پوری پلاننگ سے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ جی جو ٹی وی پر پروگرام آ رہے ہیں، اس ٹی وی کے پروگراموں کے اندر جو شو ہو رہے ہیں ابھی رمضان میں، اس میں کیا کیا جا رہا ہے، اس میں گانوں کا اور ڈانس کا مقابلہ کرایا جا رہا ہے، جس کے اندر بوڑھے سفید داڑھی والے بھی حصہ لے رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ تھوڑے سے انعام کے لیے۔ یہ رمضان میں یہ کام ہو رہا ہے۔ رمضان کس لیے ہے، کس مقصد کے لیے اللہ نے یہ رمضان کا مہینہ بھیجا اور دیا، اور اس سے ہٹا کر کس طرف قوم کو لگایا جا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے۔ مقصد صرف یہی ہے۔ یہ ہمارے مسلمان نادانستہ طور پر اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، بیچاروں کو پتہ نہیں۔ جو کرانے والے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی نادانستہ طور پہ استعمال ہو رہے ہوں، ہمیں نہیں پتہ ان کے بارے میں، ان کی نیتوں کے بارے میں۔ اس لیے یہ کفار کا مشن رہا ہر زمانے میں کہ ناچ گانے ڈانس اور عورتوں کے ذریعے مسلمانوں کو دین سے، قرآن سے اور اللہ سے دور کرو۔ یہ کوئی اچھا کام نہ کریں، جنت میں جانے والے کام نہ کریں، گمراہی کے راستے پہ چلیں۔ تو ہر دور میں اس کو استعمال کیا گیا اور آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی گمراہی ہے اس کے ذریعے سے، اس سے بچنا چاہیے۔ ویسے ہی ڈانس، ناچ گانا یہ بالکل حرام ہے، آلات موسیقی بالکل حرام ہیں، اس کی تو گنجائش نہیں۔ اور پھر اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے، نفس اور شیطان انسان کو دین سے ہٹاتے ہیں، اللہ سے ہٹاتے ہیں، آخرت سے ہٹاتے ہیں، اور دنیا کی طرح طرح کی خرابیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، جس میں انسان پھنس کر بالکل مکمل غافل ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، سب کو ہدایت کاملہ سے نواز دے، ہر قسم کے غلط کاموں سے، غلط باتوں سے، یا اللہ گناہوں سے، منکرات سے، فواحشات سے، ناچ گانے سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرما اور سب کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ سارے گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف رجوع
کرنے والا بنا اور سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت کے غیب سے بندوبست فرما، ان کے زخمیوں کو، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی جتنی ضرورتیں کھانے کی، پینے کی، یا اللہ جو ان کو تنگی میں زبردستی مبتلا کیا جا رہا ہے، ان کی امداد کو روکا جا رہا ہے، میرے پیارے اللہ اپنی غیبی طاقت سے یا اللہ ان سب یا اللہ رکاوٹیں ڈالنے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی رکاوٹوں کو ختم فرما، ان کی ساری ضروریات کو غیب سے پورا فرما دے، اس کے راستے کھول دے، اس کے اسباب پیدا فرما دے، ان کی تکلیفوں پریشانیوں کو اس ماہ مبارک کی برکت سے دور فرما۔ یا اللہ ان کی حفاظت بھی فرما، ان کی ضروریات بھی پورا فرما، ان کے نقصانات کی بھی تلافی فرما۔ یا اللہ ان کو غلبہ اور کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ عزت اور سرخروئی نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو اپنے فضل سے غیبی مدد اور نصرت کے ساتھ کامیاب فرما دے۔ یا اللہ دشمنوں کے اوپر غالب فرما دے اور دشمنوں کو شکست فاش عطا فرما دے، اور یا اللہ ذلت اور خواری ان کے مقدر میں لکھ دے۔ القدس کو آزادی نصیب فرما۔ یا اللہ اسرائیل، اس کی فوج، اس کے اسلحے کو، اس کے مددگاروں کو تباہ و برباد فرما دے، جلد تباہ فرما اور جلد ان کا عبرتناک انجام فرما۔ ذلت اور خواری اور تباہی جلد دنیا کو دکھا دے، اور یا اللہ ان کے اسباب اور اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، ان میں آپس میں اختلاف اور افتراق اور انتشار پیدا فرما دے۔ محض اپنے فضل سے یا اللہ غیبی طاقتوں، غیبی اسباب سے ان کی یا اللہ ذلت اور خواری سب کو مشاہدہ کرا دے، اور جلد ان کو تباہ اور ذلیل اور رسوا فرما دے۔ ان کے دلوں میں خوف، رعب اور ہیبت اور بزدلی ڈال دیجئے۔ یا اللہ سب کی تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے۔ جتنے بیمار ہیں یہاں پر، ہمارے گھروں میں، اسپتالوں میں، بڑوں میں، چھوٹوں میں، سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ ہمارے بڑوں کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔